حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کی عمر بہت لمبی تھی، تقریباً 950 سال۔ 900 سال تک آپ اپنی مشرک قوم کو ایک اللہ یعنی حق کا راستہ دکھانے کے لیے تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنی جاہل اور نافرمان قوم تھی کہ نہ تو آپ کی نبوت پر ایمان لائی اور نہ ہی خدا پر، بلکہ اس حق کی دعوت کے بدلے میں آپ کو بہت طرح کی تکلیفیں دے کر شیطانی کردار ادا کرتی رہی۔ لیکن ان سب تکلیفوں کے باوجود آپ ان کے حق میں دعا فرماتے رہے کہ شاید ان میں سے کوئی رائے راست پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچانے کے لیے آپ ان کے حق میں کوئی بھی بد دعا نہ فرماتے، بلکہ آپ دعا فرماتے کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو معاف فرما دے۔ لیکن جب اس قوم کی نافرمانیاں حد سے زیادہ تجاوز کر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ظالموں کو پانی کے عذاب میں تباہ و برباد کر دے۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں تمہارے ساتھی ہیں، ان کے سوا دوسرے لوگ تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، لہٰذا آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کیسے کرنا ہے، لیکن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی مدد کی اور اللہ کا حکم سنتے ہی آپ اس کشتی کی تیاری کرنے لگے، جو کہ 80 گز لمبی، 50 گز چوڑی یعنی 547 فٹ لمبی اور 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی، جس کے اندر 3 منزلیں تھیں۔ قرآن کریم کی سورہ ہود کے اندر اس کا ذکر مکمل وضاحت سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ بائبل کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ 100 سال کی مسلسل کوشش کے بعد لکڑی کی یہ تاریخی کشتی تیار ہوئی، جو کہ اتنی بڑی تھی کہ اس سے پہلے کسی انسان کی آنکھ نے نہیں دیکھی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی نافرمان قوم آپ کا مذاق اڑاتی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح تم بڑے کب سے بن گئے، کوئی کہتا اے نوح کیا تم اس خشک زمین پر کشتی چلاؤ گے۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن رب کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان آنے کی نشانی یہ بتائی تھی کہ گھر کے تندور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن صبح صبح اس تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آغاز ہو گیا۔ آپ نے کشتی میں چرندوں، درندوں اور پرندوں اور مختلف قسم کے کیڑوں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر لیا تھا، تاکہ انسانوں کے ساتھ ان جانوروں کی نسلوں کو بھی بچایا جا سکے۔ اور یہ جانور خود بخود اس کشتی کے پاس آ کر اکٹھے ہو گئے تھے اور کشتی میں سوار ہونے لگے۔ آج بھی بہت سے علماء کرام یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پانی یا سیلاب کا یہ عذاب صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ ان کے لیے علمی جواب یہ ہے کہ اگر ایسا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جانور کا جوڑا کیوں اس کشتی میں سوار کروایا؟ یہ جانور تو ویسے بھی اپنے قدرتی ماحول کے اندر زندہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے ملک سے بہت زیادہ دور عالمی ماہر آثار قدیمہ کی ریسرچ پتھروں اور زمین کا موازنہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پوری دنیا میں کسی بڑے سیلاب یا پانی کی موجودگی رہی ہے جس نے اپنے پیچھے کئی ہزار سال پہلے پانی کے بہاؤ کی نشانیاں چھوڑی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں، آپ کی مومنہ بیوی اور دیگر 72 مومنین مرد و عورت، اس طرح کچھ 80 لوگ اس کشتی پر سوار ہوئے۔ آپ کی ایک بیوی جس کا نام مائلہ تھا، وہ آپ پر ایمان نہیں لائی اور اس کشتی میں سوار نہیں ہوئی۔ اس طرح آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا، وہ بھی آپ پر ایمان نہیں لایا اور کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ماننے والوں اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا، اور جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا تو جواب آیا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، یعنی ثابت ہوا کہ کفر خون کے رشتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور کالے بادلوں نے زمین کو گھیرے میں لے لیا۔ مسلسل 40 روز تک موسلا دھار بارش برستی رہی، اور اس طرح آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین سے نکلنے والے پانی کی دھاروں نے زمین پر ایسا طوفان برپا کیا کہ 80 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں پانی میں ڈوبنے لگیں۔ اس طوفان نے زمین پر وہ تباہی مچائی کہ
80 मोमिनीन के सिवा सारी कौम पानी में डूबकर तबाह हो गई और इनके वजूद का कोई हिस्सा बाकी न रहा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीनों तक तूफानी मौजों पर एक कमजोर तिनके की तरह हचकोले खाती और चक्कर लगाती रही, यहाँ तक कि खाना काबा के करीब से गुजरी और 7 चक्कर लगाकर इस मुकद्दस जगह का तवाफ किया और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ये कश्ती तुर्की में मौजूद एक पहाड़ की चोटी पर आकर रुक गई, जिसका जिक्र कुरान करीम में नाम के साथ आया है। अरारात तुर्की का सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसे कोए अरारात भी कहते हैं। इसकी बुलंदी 5137 मीटर यानी कि 16,854 फीट है। ये तुर्की में ईरान और आर्मीनिया की सरहद के करीब वाक़या एक आतिशफशां पहाड़ है जो आखिरी बार 1840 में फटा था। कदीम मजहबी रवायात के मुताबिक तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी पहाड़ के साथ रुक गई थी। सिकंदर यूनानी के दौर का एक मौरख लिखता है कि इस पहाड़ की चोटी के साथ इस कश्ती के आसार भी मिले। इसके अलावा इब्ने बतूता ने भी 725 के अंदर इस पहाड़ को देखा था। माहिरीन ने जब इस जगह पर रिसर्च की तो ये देखकर हैरान रह गए कि इस पहाड़ की चोटी पर बर्फ की मौजूदगी की वजह से हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी इसके आसार मौजूद हैं, जिसने कुरान करीम और बाइबल में मौजूद इस वाक़े की तस्दीक कर दी। जिस दिन कश्ती पहाड़ की चोटी पर आकर रुकी वो 10 मुहर्रम का दिन था। जब शैतानी कुव्वतों का खात्मा हो गया तो अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि तुझ पर जिस कदर पानी है वो सब पी ले और ऐ आसमान तू अपनी बारिश बंद कर दे। चुनाचे बारिश रुक गई, पानी कम होना शुरू हुआ और पहाड़ की चोटियां नजर आना शुरू हुईं। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ नूह अब आप अपनी कश्ती से उतर जाएं। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती से उतरकर सबसे पहले जो बस्ती बसाई उसका नाम समानीन रखा। अरबी जबान में समानीन के मानी 80 के होते हैं, क्योंकि इस कश्ती में 80 लोग सवार थे, इसलिए इसका नाम समानीन रखा। आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई और बाकी नस्ल आपके 3 बेटों हाम, साम और याफत से आगे बढ़ी। आपकी औलाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम रुए जमीन पर फैलकर आबाद हो गई। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब आदम सानी भी है। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानी नस्ल आगे बढ़ी तो इसी तरह से पूरी नस्ल इंसानी ख़त्म होकर एक बार फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ी। अल्लाह ताला की तरफ से कौमों पर जो भी अज़ाब नाज़िल होते हैं वो दरअसल इनकी नाफरमानियों का नतीजा होते हैं, और इसलिए भी कि आने वाली नस्लों को इबरत हो और वो अल्लाह ताला के ग़ैज़ व ग़ज़ब को दावत न दें। इसीलिए ऐसे वाक़यात का जिक्र अलहामी किताबों में मिलता है, मगर हमारी आने वाली नस्लों ने इन वाक़यात से ये सबक लिया कि इन वाक़यात के अंदर पैगम्बरों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नाफरमान कौमें अपने पैगम्बरों का मजाक उड़ाती थीं। अल्लाह ताला हमें अक्ल और समझ की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।